شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں طرح طرح کی نعمتیں تھیں۔ اس گاؤں میں ہر طرح کی آسائشیں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھیں۔ پہاڑ تھے، دریا تھے، اور ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس گاؤں میں پیدا کی تھیں جسے دیکھ کر کوئی بھی مغرور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ مال و دولت بھی دیا ہوا تھا۔ اس گاؤں کا ہر فرد دولت مند تھا۔ ہر شخص کے پاس بے انتہا دولت تھی سوائے چند مسلمان گھروں کے۔ وہ علاقہ دراصل ہندوؤں کا علاقہ تھا اور اس میں زیادہ تر ہندو آباد تھے۔ کوئی چند گھر مسلمان لوگوں کے تھے، باقی تمام ہندوؤں کے تھے۔ اور وہاں جتنے بھی ہندو تھے وہ سب خوشحال تھے، ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن جو مسلمان تھے وہ بہت ہی کمزور حالت میں رہ رہے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ مسلمان بڑی مشکل سے زندگی گزار رہے تھے۔ اگرچہ اس گاؤں میں مسلمان بہت غریب تھے، لیکن مسلمانوں میں ایک آدمی تھا جو دوسرے مسلمانوں کی نسبت سے کچھ دولت مند تھا۔ البتہ اس کی دولت ہندوؤں اور کافروں کے مقابلے میں ضرور کم تھی، لیکن پھر بھی مسلمان اسے اپنا سردار مانتے تھے، اور جب بھی کوئی مشکل مسلمانوں پر آتی سب مسلمان اسی سردار کے گھر اکٹھے ہوتے اور پھر اسی کے فیصلے پر عمل کرتے، اور اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مشکلیں بھی دور کر دیتا۔ وہ سردار جو باقی مسلمانوں سے کچھ امیر تھا اور اس کی حالت کچھ اچھی تھی، وہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قدس سرہ النورانی رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی مرید تھا اور آپ کا عقیدت مند بھی تھا۔ اور ہر چاند کی 11 تاریخ کو اس کے گھر پر سب مسلمان اکٹھے ہوتے اور اس کے گھر پر 11ویں شریف کا اہتمام کیا جاتا۔ اس گاؤں میں ایک سردار پنڈت بھی تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو کہ کالے جادو میں بہت زیادہ ماہر تھی اور اسے مسلمانوں سے بہت زیادہ نفرت بھی تھی۔ وہ مسلمانوں کو اپنا نوکر اور غلام بناتی تھی، اور جو اس کا نوکر اور غلام ہونا پسند نہیں کرتا تھا وہ اسے کالے جادو سے جانور بنا دیا کرتی تھی۔ جب اس پنڈت کی بیٹی کا جادو حد سے زیادہ بڑھ گیا اور اس کا ظلم جو وہ مسلمانوں پر کرتی تھی اپنی انتہا کو پہنچ گیا، تو سب مسلمان اس پنڈت کی بیٹی کے ظلم و ستم سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنے سردار کے گھر میں اکٹھے ہوئے۔ اتفاق سے اس دن چاند کی 11 تاریخ تھی۔ اس سردار نے ان لوگوں سے کہا کہ آؤ پہلے میرے پیر کی محفل سجاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ بس پھر کیا تھا، وہ سب مسلمان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنے لگے، اور کافی دیر ذکر و اذکار کرنے کے بعد اس سردار مسلمان نے ان کے درمیان کچھ مٹھائی بھی بانٹ دی، اور پھر سب مل کر دعا کرنے لگے، اے اللہ اگر یہ پنڈت کی بیٹی یوں ہی کرتی رہی تو ہم مسلمانوں کی چند نسلیں جو یہاں آباد ہیں وہ جلد ہی ختم ہو جائیں گی۔ اے اللہ ہمارے پاس ان سے مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ ہی مال و دولت ہے اور نہ ہی جسمانی طاقت۔ تو ہماری مدد کر اور کسی اپنے مسیحا کو بھیج دے جو نہ صرف ہماری مدد کرے بلکہ اس جادوگرنی کے جادو کا بھی مقابلہ کر سکے۔ وہ سب لوگ رو بھی رہے تھے اور اللہ کے حضور دعا بھی کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے اتنی شدت سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور وہاں ایک بزرگ کی آمد ہوئی، اور اس بزرگ کی آمد اس علاقے میں ایسے ہی نہیں ہوئی۔ اس بزرگ کی آمد سے پہلے اس گاؤں میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ اس گاؤں کا سردار پنڈت کہیں گھومنے کے لیے جا رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے کالا سانپ آ گیا اور اس نے پنڈت کو ڈس لیا۔ وہ سانپ اتنا زہریلا تھا کہ جیسے ہی اس نے پنڈت کو ڈسا وہ پنڈت اپنے ہوش کھو بیٹھا اور وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ پنڈت کے سپاہیوں نے پنڈت کو اٹھایا اور اٹھا کر گھر لے گئے۔ اس علاقے کے بڑے بڑے ہندو طبیب اور معالج بلائے گئے جو اپنے اپنے کام میں انتہائی ماہر تھے، لیکن وہ سانپ کا زہر نکالنے میں ناکام رہے۔ وہ خود بھی ایک بہت بڑا عامل تھا، لیکن اسے تو ہوش بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔
سب لوگ بہت پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا۔ تبھی وہ بزرگ اس پنڈت کے گھر جاتا ہے۔ دروازے پر جب بزرگ پہنچتا ہے تو بڑے بڑے سپاہی کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ سپاہی اس بزرگ سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس علاقے کے سردار پنڈت کو سانپ نے ڈس لیا ہے، میں تو بس اس کا علاج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ سپاہی کہنے لگے کہ تم تو اجنبی لگتے ہو، تمہیں کس نے بتایا ہے کہ ہمارے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگا کہ میں حکیم ہوں اور مجھے کسی نے بتایا ہے پنڈت کو سانپ نے ڈس لیا ہے، تو میں اس کا علاج کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ وہ بہت حیران ہوئے اور کہا کہ تمہارے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، تم تو کوئی فقیر لگتے ہو، تم علاج کیسے کرو گے؟ تمہاری ظاہری حالت تو حکیموں جیسی نہیں لگتی، تم کیسے حکیم ہو؟ تو پھر وہ بزرگ کہنے لگا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا سردار پنڈت ٹھیک ہو جائے تو مجھے اس کا علاج کرنے دو، میں اس کا علاج کر لوں گا، وگرنہ تمہاری مرضی۔ سپاہیوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اندر جا کر اجازت لے کر آتے ہیں، اور اگر اجازت ملی تو پھر تم علاج کرنے کے لیے اندر چلے جانا۔ وہ سپاہی اندر گئے اور اندر جا کر پنڈت کی بیٹی سے اجازت لینے لگے کہ اس طرح ایک بزرگ آیا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ حکیم ہے اور پنڈت کا علاج کرنا چاہتا ہے۔ تو پنڈت کی بیٹی پہلے تو حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، لیکن پھر اجازت دے دیتی ہے، کیونکہ اس وقت اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسے اپنے باپ کی فکر کھا رہی تھی۔ وہ بزرگ اندر آتا ہے اور پنڈت کا بغور جائزہ لیتا ہے، اور اس جگہ پر جس جگہ پر سانپ نے کاٹا ہوتا ہے وہاں پر تھوکتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پنڈت کی بیٹی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ یہ کون تھا جس نے میرے باپ پنڈت کی اتنی بڑی گستاخی کی ہے، اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو پکڑ کر لاؤ، وہ گستاخ ہے، اسے سزا ملے گی، میں اسے بھی اپنے کالے جادو سے جانور بنا دوں گی اور ہمیشہ کے لیے اپنی غلامی کرواؤں گی۔ اور ساتھ ہی اس نے حکیموں کو کہا کہ تھوک کو صاف کیا جائے، لیکن جیسے ہی اس حکیم نے تھوک کو صاف کرنے کے لیے رومال ہاتھ میں لیا تو یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ اس کی ٹانگ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی تھی اور زہر کا اثر بھی ختم ہو رہا تھا۔ اس حکیم نے تھوک صاف کرنے کی بجائے اس تھوک کو پوری ٹانگ پر لگا دیا۔ پنڈت کی بیٹی یہ دیکھ کر مزید حیران ہو گئی اور کہنے لگی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو تمہیں تھوک پوچھنے کے لیے کہا تھا اور تم پوری ٹانگ پر تھوک کو لگا رہے ہو۔ تو وہ حکیم پنڈت کی بیٹی کو اشارہ کرتا ہے کہ تھوڑی دیر صبر کرو۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ پنڈت کی وہ ٹانگ جو کاٹنے کے قابل تھی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی اور پنڈت دوبارہ ہوش میں آنے لگا، اور تھوڑی دیر بعد پنڈت بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جب پنڈت ہوش میں آیا تو اس کو بتایا گیا کہ کس طرح جب آپ بے ہوش تھے تو ایک بزرگ آیا جو پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھا اور خود کو حکیم کہتا تھا، اور اس نے اپنا تھوک آپ کے زخم پر لگایا اور آپ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ تو وہ ہندو پنڈت کہنے لگا وہ میرا محسن ہے، اس نے ہماری جان بچائی ہے، تم لوگوں نے اسے دیوانہ اور پاگل کہا ہے، جاؤ اور اسے ڈھونڈ کر لے آؤ، ہم اسے انعام و اکرام دیں گے۔ تو سپاہی پنڈت کے کہنے پر پورے علاقے میں پھیل گئے اور جگہ جگہ اس بزرگ کو تلاش کیا گیا، لیکن وہ بزرگ انہیں کہیں بھی نہ ملا۔ آخر کار جب وہ سپاہی جنگل میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بزرگ اپنی عبادت میں مشغول تھا۔ وہ سپاہی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ بزرگ عجیب طرح سے عبادت میں مشغول تھا، کیونکہ وہ لوگ تو اپنے بتوں کو پوجا کرتے تھے اور وہ بزرگ اپنے اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھ کر رو رہا تھا۔ وہ سب سپاہی حیران تھے، لیکن خیر پنڈت کا حکم تھا، اس لیے انہوں نے اس بزرگ کو پکڑا اور اس کو پنڈت کے سامنے پیش کر دیا۔ پنڈت اس اللہ والے بزرگ سے انتہائی ادب سے عرض کرنے لگا حضور ہمیں معاف فرما دیں، ہم نے آپ کو پہچانا نہیں، ہماری گنہگار آنکھیں آپ کی اصلیت کو نہیں پہچان سکیں، آپ تو ہمارے مسیحا ہیں، آپ نے ہماری جان بچائی ہے اور میں آپ کی وجہ سے آج اس جگہ پر زندہ کھڑا ہوں۔ ہم آپ کو انعام کے طور پر انتہائی قیمتی پوشاک یعنی لباس اور یہ عربی گھوڑا دینا چاہتے ہیں۔
تو اس اللہ والے نے کہا کہ قیمتی لباس اور قیمتی گھوڑا لے کر میں اس کا گھاس کاٹتا ہوا اچھا لگوں گا؟ تو اس ہندو پنڈت نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، ساتھ میں ہم آپ کو نوکر چاکر بھی دیں گے، یعنی گھوڑے کی خدمت کرنے کے لیے لوگ بھی دیے جائیں گے۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نوکر چاکر لے کر، قیمتی گھوڑا اور قیمتی لباس اور قیمتی گھر لے کر کیا اس گھر میں اکیلا رہوں گا؟ تو اس ہندو پنڈت نے کہا حضور آپ اس بات کی فکر نہ کریں، یہ میری بیٹی آپ کے سامنے کھڑی ہے، یہ نوجوان ہے اور خوبصورت ہے، آپ نے اسے دیکھ لیا ہے اور آپ نے ہماری جان بھی بچائی ہے، تو ہم اس کی آپ کے ساتھ شادی کر دیں گے، لیکن میری ایک شرط ہے، مجھے اپنے سپاہیوں نے بتایا ہے کہ آپ ایک عجیب طرح سے اپنی عبادت کر رہے تھے، اور جہاں تک میری معلومات ہے اس طرح کی عبادت تو مسلمان کرتے ہیں، تمہیں یہ سب چیزیں لے کر اپنا اسلام چھوڑنا ہوگا اور تمہیں بھی ہندو ہونا پڑے گا۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں میں آپ سے گھوڑا اور قیمتی لباس اور قیمتی گھر لے لوں اور آپ کی بیٹی سے شادی بھی کر لوں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ۔ وہ پنڈت پوچھتا ہے کون سی بات؟ وہ اللہ والا کہتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کل کو میری اولاد ہوئی اور ان میں سے کوئی ایک مر گیا تو رونا کس کو پڑے گا؟ تو اس پنڈت نے کہا حضور رونا تو آپ کو ہی پڑے گا، آخر وہ آپ ہی کی اولاد ہوگی۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ میں اتنی مال و دولت اور اتنی عالی شان زندگی لے کر رونا نہیں چاہتا، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں اور نہ ہی میں رونے کے لیے اپنا مذہب چھوڑنے والا ہوں، مجھے تو آخرت کی زندگی چاہیے، میں دنیا کے اس تھوڑے سے مال و دولت کے لیے اپنا اسلام نہیں چھوڑ سکتا اور دنیا کی رنگینی میں ہرگز نہیں کھو سکتا، دنیا کی تمام نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آخرت میں عطا کر دینی ہے، یہاں میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں بس وہ مقصد پورا ہو جائے۔ تو اس پنڈت نے پوچھا کہ کون سا مقصد ہے تمہارا؟ تو اللہ والے نے کہا کہ یہاں کے مسلمانوں پر بہت ظلم کیا جا رہا ہے، بس انہی کی مدد کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اللہ والا وہاں سے جانے لگا تو اس پنڈت نے اس اللہ والے کو روک لیا اور کہا کہ تم ان مسلمانوں کی مدد کرنے آئے ہو، تو کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور یہ میری بیٹی اپنے علم میں اتنی ماہر ہے کہ یہ انسانوں کو اپنے جادو سے جانور بنا دیتی ہے۔ اس اللہ والے بزرگ نے کہا کہ تمہاری بیٹی نے آج تک بہت سے کمزور لوگوں کو جانور بنایا ہے، وہ سب کمزور مسلمان تھے، یہ مجھے جانور بنا کے دیکھے تو میں مانوں کہ واقعتاً یہ ایک اچھی جادوگرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ پنڈت اپنی بیٹی کو اشارہ کرتا کہ اسے بھی جانور بنا دو، اس اللہ والے نے پھونک ماری اور پنڈت کی بیٹی چھپکلی بن گئی۔ وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے ان سب سے بڑا قد اس چھپکلی کا تھا۔ وہ چھپکلی آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی اور اپنا زہر اگلنے لگی، تو اس اللہ والے نے اس کے چہرے پر تھونک دیا۔ جیسے اس اللہ والے بزرگ نے اس کے چہرے پر تھونکا تو اس کے جسم کو آگ لگ گئی، اور وہ تھوک کیا تھا؟ ایک طرح سے تیزاب تھا جس میں اس کا سارا بدن جلنے لگا اور اس کا چہرہ جل کر کالا ہونے لگا۔ تبھی وہ ہندو پنڈت آگے بڑھا اور اللہ والے کے قدموں سے لپٹ گیا اور عرض کرنے لگا ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نادانی میں یہ کر گئے ہیں، ہمیں معاف فرما دیں، اگر میری بیٹی دوبارہ سے انسان ہو گئی تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ تو اس اللہ والے بزرگ نے کہا نہیں، ہمارے دین میں زبردستی نہیں ہے، اگر تم مسلمانوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو اور تمہاری بیٹی دوبارہ انسانی شکل میں آ جائے اور اپنے کالے جادو سے توبہ کر لے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اسے انسانی شکل میں دوبارہ بنا دے۔ وہ ہندو پنڈت اس اللہ والے سے وعدہ کرتا ہے کہ میری بیٹی اب کالا جادو نہیں کرے گی اور مسلمانوں پر ظلم و ستم بھی نہیں کرے گی۔ تو اس اللہ والے نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول بھی کر لی اور اس عورت کو دوبارہ چھپکلی سے ایک لڑکی کی شکل میں بنا دیا۔ وہ جیسے ہی دوبارہ لڑکی کی شکل میں آئی تو وہ اللہ والے کے قدموں سے لپٹ گئی
اور کہنے لگی آپ ہمارے مسیحا تھے اور ہم نے پھر بھی آپ کو اپنا دشمن سمجھا اور میں آپ کو ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے تو خود عذاب مل گیا ہے، مجھے تو خود سزا مل چکی ہے۔ اب میں اور میرا والد دونوں آپ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہمیں بھی اپنے دین میں شامل کر لیں، بے شک آپ کا ہی دین سچا ہے۔ اب کوئی ہندو کسی مسلمان پر ظلم نہیں کرے گا اور سب مل جل کر رہیں گے۔ اور اس طرح وہ ہندو پنڈت اور اس کی بیٹی اللہ والے کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ان کو دیکھتے دیکھتے باقی لوگ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے لگتے ہیں۔ وہ پنڈت اپنی بیٹی کی شادی اس اللہ والے سے کروا دیتا ہے اور پھر سب امن و امان سے رہنے لگ جاتے ہیں۔ اور اس طرح اللہ والے کی کرامت اور حضور غوث اعظم کے مرید کی دعا سے پورا گاؤں جو پہلے ہندو تھا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا تھا، وہ خود مسلمان ہو گیا اور پھر سب مل جل کر رہنے لگے۔